تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مروان بن حکم کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مروان بن حکم کا تعلق بنو امیہ کی دوسری شاخ بنی عاص سے تھا۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور اس کے بیٹے مروان کو اس وجہ سے شہر بدر کر دیا تھا کہ وہ اپنی محفلوں میں ان کی نقلیں اتارتے تھے۔ اس وجہ سے اور مروان کی بدزبانی کی وجہ سے مروان کا لقب طارد بن طارد مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اور مروان کو واپس بلا لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مور خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جعل سازی کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی، جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ امیر معاویہ کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد اسے مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ ہی میں مقیم تھا۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم مروان کا باپ گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صلب میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اس روایت بارے ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جب مروان پیدا ہوا تو مدینہ منورہ کے اس وقت کے رواج کے مطابق اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ ابن زبیر محاصرہ مکہ کے بعد حسین بن نمیر کی تجویز اور مشورہ کو رد کر کے پہلی سیاسی غلطی کے مرتکب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے مروان بن حکم کو مدینہ سے شام دھکیل کر دوسری بار پھر یہی غلطی کی اور یہی غلطی ان کی ناکامی کا باعث بنی۔ جب یزید کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو حاکم مدینہ مروان بن حکم کی ہمت دیگر اموی افراد کی طرح اس حد تک پست ہو چکی تھی کہ اس نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک بھی بیماری کی حالت میں مدینہ میں موجود تھا۔ ابن زبیر نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف اپنی آتش انتقام اور نفرت کی روح میں بہہ کر مروان اور دیگر امویوں کو فوراً اسی حالت میں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا۔ وہ لوگ تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکے۔ اگر ابن زبیر سے یہ فاش سیاسی غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ اسلام ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن الاس۔ خالد کے ساتھ قبیلہ قلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو قلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورہ سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار اور عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو علی ترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔
قبیلہ بنو قیس نے امویوں کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو قیس کے سردار ضحاک بن قیس، جو پہلے بنو امیہ کے وفادار تھے، نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت کا اعلان کر دیا اور مرج رابط پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف مروان بنو کلب اور دیگر اموی حامیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ مرج رابط کے مقام پر دونوں کے درمیان میں زبردست جنگ ہوئی۔ ذاک میدان جنگ میں کام آیا اور اس واقعے کے بڑے دور رس نتائج ظاہر ہوئے۔ جہاں کئی بھی ابن زبیر کے حامی موجود تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنانچہ شام ہمیشہ کے لیے اموی دائرہ اقتدار میں چلا گیا اور امویوں کی ایک دوسری شاخ جو آل مروان کہلاتی تھی نے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ عربوں کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان دشمنی کی ایک مستقل دیوار حائل ہو گئی، جو بعد کے ادوار میں خانہ جنگیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی۔ شام پر اپنے قبضہ کو مستحکم کرنے کے بعد مروان نے مصر کا رخ کیا۔ مصر پر دو طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک طرف سے عمر بن سعد حملہ آور ہوا اور دوسری طرف سے مروان خود بڑھا۔ عبد الرحمن حجدم، جو ابن زبیر کے ہم نواؤں میں سے تھے، مقابلہ کے لیے نکلے لیکن کی اطلاع پائی۔ لیکن جب عمر بن سعد کے داخلہ مصر کی اطلاع پائی تو مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح بغیر جنگ کے مصر بھی اموی دائرہ اقتدار میں آ گیا۔ مروان نے رمضان 65 ہجری 63 سال کی عمر میں وفات پائی کہ عام خیال کے مطابق مروان کی وفات اس کی بیوی ام خالد کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ مقام جابیہ پر مروان کی خلافت کے ساتھ ساتھ خالد بن یزید اور عمر بن سعد کی تقرری بطور جانشین کی توثیق کی گئی تھی، مگر مروان کی خواہش تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کی وارث ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خالد کی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کر لی، جس کا تعلق بنو کلب سے تھا۔ مقصد اس طرح بنو کلب کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انعام و کرام دے کر اس نے بالآخر خالد اور عمر بن سعد کی تقرری منسوخ کر دی اور اعلانیہ عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مروان نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ خالد کو ذلیل کرنے کے لیے خالد اور اس کی ماں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، جن کی شکایت خالد نے ماں سے کی۔ چنانچہ اس نے مروان کو زہر دے کر یا گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ مروان نے اموی اقتدار کو اثر نو قائم کیا، ورنہ اموی حکومت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور 4 پوتے خلیفہ یا بادشاہ بنے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔